دب عربی میں کہتے ہیں گھاس کو، کلائی یہ ہوگی، یہ کف ہے، یہ تین چیزیں ہوگی، یہ سمجھ لیں۔ رس کہتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک، کلائی تک، کلائی کو کہتے ہیں کف عربی میں، اور ساد کہتے ہیں کلائی سے لے کے کونی تک۔ آج بچے کو یہ بات پتا ہے کہ الحکم فوق الادب، کہ الحکم فوق الادب۔ میں تو کہتا ہوں علماء کی اکثریت کی عربی غلط ہے، اکثریت کی 99% علماء کی۔ دیوبندیوں کو عربی میں دیابنا کہتے ہیں نا، جیسے وہ بریلویوں کو بریلویہ، تصغیر کے سیغے کے ساتھ۔ وما ہوا بالہزل، قرآن کوئی، اب یہ وہ لفظ میں بولنا نہیں چاہتا، اگر اس کا صحیح ترجمہ کیا جائے نا کہ یہ بکواسیات نہیں ہے، یہ پرپسفل کلام ہے۔ میں تو جاہل آدمی ہوں، میرے پاس کوئی ڈگری نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی جا رہی ہے، سوشل میڈیا پر مختلف قسم کے فتنے پیدا کیے جا رہے ہیں۔ ایسی صورت میں آج میں آپ کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے آپ کی ایک حدیث شریف پیش کرنا چاہتا ہوں، جس کی روشنی میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ لا علمی کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ کو اگر یہ نہیں پتا تو آپ خود تحقیق کریں یا بغیر کسی بے علم آدمی سے مسئلہ پوچھ کے اپنی عاقبت برباد کریں۔ سوشل میڈیا پر چھوٹے مرزا صاحب جو جیلم سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے مسائل کی کثرت ہے کہ انہوں نے کن کن مسائل کے اندر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، نہ انہیں خود پتہ ہے نہ وہ مسئلہ صحیح بتاتے ہیں، اور اس کی ایک ترتیب ہے کہ جہاں پہ انہوں نے کثرت کے ساتھ غلط مسائل بیان کیے ہیں۔ کتاب کا نام ہے سنن ابی داؤد، لکھنے والے ہیں حضرت بابا جی ابو داؤد سلیمان بن اشعث السجستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور حدیث کا نمبر ہے 337، اور اس حدیث کے راوی حضرت عطا ابن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے سنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص زخمی ہو گیا، اس کے بعد اس کو احتلام ہو گیا، پھر اسے کسی نے کہا کہ تو غسل کر لے، اس نے غسل کیا اور وہ فوت ہو گیا۔ فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال قتلوه قتلهم اللہ الم یکن شفاء العی السوال۔ جب یہ سارا معاملہ حضور کی خدمت میں پیش ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنہوں نے غلط مشورہ دے کر اس شخص کو ہلاک کیا، اللہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کرے۔ کیا لا علمی کا علاج اہل علم سے پوچھ لینا نہیں تھا؟ اب اس حدیث شریف میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ ایک شخص زخمی ہوا، پھر اس کو احتلام ہوا اور کسی نے اس کو غسل کا کہہ دیا، اور غسل کرنے کی وجہ سے زخم کی وجہ سے وہ بندہ فوت ہو گیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا افسوس ہوا، حضور نے فرمایا کہ بھئی یہ لا علمی ایک مرض ہے اور اس کا علاج علم والوں سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ اب حال یہ ہو چکا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ خود محقق بن رہا ہے، اور جس طرح کے مرزا جونیئر صاحب کے خود بھی ایک بے علم آدمی ہیں اور ان پڑھ آدمی ہیں، اور خود اس بات کا کئی دفعہ وہ اظہار بھی کر چکے ہیں، اور اس طرح کے وہ لوگوں کو سوشل میڈیا پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نہ ان کا کوئی مطالعہ ہے، نہ ان کا کوئی علمی بیک گراؤنڈ ہے، اور وہ لوگوں کو غلط مسئلے بتا کر لوگوں کا ایمان خراب کر رہے ہیں۔ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ حق پر قائم رہیں تو جس طرح مسلمان کثیر تعداد میں نسل در نسل شروع صدیوں سے جو ان کا عمل رہا ہے، قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ ان سے پوچھ لیں جو علم والے ہیں۔ لہذا اہل علم سے مسئلہ پوچھ کے اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔